بسم الله الرحمن الرحيم. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم میرا سوال ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین فرمایا خدا نے، یہ ہدی للمتقین جو ہے اس کے لیے ہدایت ہے، اور جو متقین نہیں ہے کیا اس کے لیے قرآن شریف ہدایت نہیں ہے؟ اور متقین کون ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک اور دوسرا، ایک میرا چھوٹا سا سوال تھا، سورہ جاثیہ میں خدا تعالیٰ نے 7 نمبر آیت میں حدیث کی لفظ استعمال کیا، یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ مسلم اسلام کا محمد حسن بٹالوی کے ساتھ کوئی واقعہ تھا، اس کا پس منظر اگر بتائیے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ عارف صاحب، میں محترم زین الدین حامد صاحب سے درخواست کروں گا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے ہدی للمتقین، یعنی قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو قرآن مجید کا بنیادی مقصد جو ہے انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے باقیوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں۔ تقوی کے بے شمار مراتب ہے، ایک ٹھہرائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، اور دراصل قرآن مجید کا جو انتہائی مقصد ہے مسلمان انسان کو متقی بنانا ہی ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے تمام تر نجات کا دار و مدار تقوی کو قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک شعر تحریر فرما رہے تھے، ہر ایک کی نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، تو مان اللہ تعالیٰ نے الہاماً اس میں شعر کو اس رنگ میں پورا فرمایا، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ تو تقوی بے شمار اس کے مراتب ہیں، تو اگر انسان تقوی کے ایک مرتبہ پر اگر قائم ہے، پھر قرآن مجید کی تربیت کے نتیجے میں وہ ترقی کرتا کرتا اس کے اعلیٰ ترین مناصب اور مقام پر، اعلیٰ ترین روحانی منصب پر وہ فائز ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کا مقصد یہی ہے، اور جو لوگ قرآن کو سرے سے مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب ان کے اندر اتنا بھی تقوی نہیں ہے کہ الہی کلام کو سن سکے، ان پر عمل کر سکے، اس لیے وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس کے اندر تقوی موجود ہے وہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ وہ قرآن مجید کے جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کا دوسرا سوال بھی تھا سورۃ الجاثیہ کی آیت کے تعلق سے کہ اس میں لفظ حدیث استعمال ہوا ہے، غالباً یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اس تعلق سے بھی انہوں نے پوچھا تھا، تو اس کی وضاحت۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ یہاں بعد سے مراد بعد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمانے کے قیود سے آزاد ہستی ہے، اس کا کوئی زمانہ نہیں، یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑ کر اور کون سی بات ہے جس کی طرف انسان جس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف ہی لوگوں کو آنا ہوگا۔